کیسے ایک ٹائر شاپ پر معروف گلوکارہ عابدہ پروین سے دعا لینے کے بعد فلم و سٹیج اداکار افتخار ٹھاکر بڑے شوبز سٹار بن گئے، یہ ملاقات کب ہوئی تھی؟ 140 روپے بنتے تھے ان کے، انہوں نے مجھے 150 روپے دیا، کہنے لگے ایک دن تم بڑے فنکار بنو گے۔ ایک وقت ایسا تھا جب آپ کی عابدہ پروین صاحبہ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ کو ان کی دعا سے یہ کامیابی ملی ہے۔ وہ پہلی ملاقات کیا تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ ذرا احوال ہماری ریکویسٹ ہے دوبارہ بتا دیں۔ F10 مرکز اسلام آباد جب نیا آ رہا تھا، اس میں بہت کم لوگ تھے، 2-3 گلیوں میں لوگ رہتے تھے۔ ایک شاید وہ کرخی پلازا کے نام سے ایک پلازا تھا، وہاں بھی شاید ایک ریسٹورنٹ تھا، ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، یا شاید کوئی بیٹریوں کی دکان تھی، اور باقی سب کچھ بن رہا تھا۔ کنسٹرکشن کی وجہ سے نا ہر وقت مٹی چاروں طرف رہتی تھی۔ تو اس دوران نا جی عابدہ پروین صاحب آئیں اپنی گاڑی لے کر، تو بڑی لشکتی ہوئی گاڑی۔ کون سی گاڑی تھی؟ مٹسوبشی، اس وقت سب سے بڑی جو گاڑی ہوتی تھی وہ تھی ہی پجیرو۔ تو یہ سر کب کی بات ہے؟ 89 یا 90 کے بیچ کی بات۔ جب وہ آئیں پہلے تو میں سن ہو گیا دیکھتا، میں فین تھا ان کا، یعنی اتنی بڑی شخصیت میرے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے شیشہ نیچے ڈاؤن کیا تو مجھے کہنے لگی ٹائر چینج ہو جائیں گے۔ کافی دیر تک وہ خالی دیکھتا رہا، جواب ہی نہ دے پایا اندر سے، جی آپ جی ضرور چینج کر دیں گے۔ تو مجھے سب سے پہلی جو بات فیل ہوئی نا وہ ہوئی کہ گاڑی بڑی صاف ستھری ہے اور مٹی آ رہی ہے چاروں طرف سے۔ آپ ہی کو اتارا، وہ پراپرٹی ڈیلر جو تھے نا جی، ان کا روم سیف تھا، شیشے لگے ہوئے، وہاں بٹھایا، صاف کیا، سارے ٹائروں کو صاف کیا، پھر آپ ہی کو میں لے کے آیا، گاڑی میں بٹھایا، پھر میں نے کپڑا مارا۔ 140 روپے بنتے تھے ان کے، انہوں نے مجھے 150 روپے دیا، کہنے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی افتخار۔ تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے ایک دن تم بڑے فنکار بنو گے، دنیا میں تمہارا نام ہوگا۔ انسپیکٹڈ سی بات تھی، چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نا جی خالد بھائی ہمارے کے دوست ہیں، ایک سنیما میں کام مینیجر تھے، وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے یار جلدی اٹھو، فلم کا پریمیئر ہے۔ سید نور صاحب کی فلم کا پریمیئر تھا اور ہمارا کمپیئر کرنے والا بندہ بھاگ گیا ہے۔ اس نے مجھے نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ تو فرسٹ ٹائم میں جب وہاں گیا تو وہاں چیف گیسٹ ہی آپ ہی عابدہ پروین صاحب۔ عابدہ پروین صاحبہ، تو وہ نا مجھے بار بار دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے گیا، میں نے سلام پیش کیا تو کہنے لگی آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، آپ نے میرے ساتھ پہلے بھی کوئی پروگرام کیا ہے؟ میں کہا نہیں آپ ہی، وہ ٹائر میں نے چینج کیے تھے آپ کے F10 نمبر۔ ہاں تو اب اس فیلڈ میں آ گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں آپ ہی، بس فرسٹ ٹائم ہی آئے۔ کہنے اچھا اللہ خیر کرے گا، ایک دن تم بڑے فنکار بنو گے، تمہارا بڑا نام ہوگا۔ میں بھی حیران ہوا کہ آپ ہی وہی سیم الفاظ انہوں نے مجھے دیکھ کے یوز کیے، اور بیچ میں کافی ٹائم گزرا ہوا ہے۔ اب وقت گزرتے گزرتے مذاکرات کا وقت آ گیا، دنیا نیوز کے اوپر مذاکرات چل رہا، تو آپ اپنی پیک پہ تھے؟ یس۔ تو آپ ہی جو تھی وہ مہمان تھیں، تو لفٹ کے اندر نا آپ ہی نیچے سے جب اوپر آ رہی تھی تو ہم لفٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ تو آپ ہی جب باہر آئی ہیں نا جی، تو انہوں نے سب کو ایسے دیکھا ہے، تو سیدھی میری طرف آئیں، میری طرف آ کے نا جی انہوں نے ایسے دونوں ہاتھ کھولے جیسے کوئی ماں، نانی، دادی۔ تو میں ایسے سینے کے ساتھ ان کے ساتھ لگا، تو میرے کان کے پاس آ کے انہوں نے کہا پہنچ گئے ہو نا اپنی منزل پہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ جب جس پہ راضی ہو جاتا ہے نا اس کو یہ منزلیں دیتا ہے۔ تو یہ تقریباً 22-23 سال بعد؟ اس کے تو تقریباً 15-16 سال بعد، پہلی ملاقات کے دوسری ملاقات کے درمیان کا 3 سال کا وقفہ، اس کے درمیان تقریباً 12 سے 13 سال کا وقفہ، اور کنٹینیو مجھے انہوں نے ہمیشہ وہی الفاظ کہے۔ دیکھیے دعا ایسی چیز ہے جو آسمانوں تک آپ کی بات پہنچا جاتی ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی دعا دل سے نکلتی ہے، وہ پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اس کے برے وقت میں تو اس کی دعا پہنچتی ہے۔ یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، دعا پہنچے گی۔ آپ چھوٹے بچے کے اوپر شفقت کریں، اور بڑا جو آپ سے ہے آپ اس کی رسپیکٹ کریں، احترام کریں، اس کی دعا پہنچتی ہے۔ تو ڈیفینیٹ میرے ماں باپ کی دعا، میرے دوستوں کی دعا، آپ ہی کی دعا جب مل کے گئی ہوں گی، اللہ کے سامنے دعاؤں کا ایک جتھا کھڑا ہو گیا ہوگا، تو پھر اس میں سے کوئی تو سائن ہونی تھی نا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی ہو۔ تو کیا آج آپ انہیں بھی دعائیں دیتے ہیں ان ریٹرن
کہ ان کی دعا بھی شامل تھی؟ آپ ہی کو جی آپ ہی میں 2004 میں پہلی دفعہ گیا تھا حج پہ. تو پہلی دفعہ جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا مجھے تو ساری دعائیں بھول گئیں, سن ہو گیا تھا بالکل ہی. لیکن وہاں میں جب گیا اتنا جلال میرے رب کا, بھول گیا سب کچھ, سناٹا ہو گیا. باڈی میری جو تھی وہ سمجھ نہیں آئی میرے پاس ہے کہ نہیں. اس وقت جو دل میں جو خیال اللہ رب کائنات نے پیدا کیا, جو دعا میرے زبان سے ادا کرائی اللہ نے, وہ یہی تھی کہ یا اللہ یہاں پر جو حاجی آتے ہیں, جو مہمان آتے ہیں, اللہ تیرے بس ان کی خدمت پہ لگا دے. تو اس بات کو 18 سال ہو گئے. اب کنٹینیو ہر سال حج ملتی ہے, عمرہ ملتا ہے, جمعہ ملتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جہاں میں نے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے دعا نہ کی ہو, اور آپ ہی کے لیے دعا نہ کی ہو. آپ ہی تو میرے لیے بہت اسپیشل ہیں. آپ ہر سال جاتے ہیں حج پہ؟ ہاں مجھے 18 سال تو کنٹینیو ہو گئے. اس سال بھی جا رہے ہیں؟ جائیں گے سر انشاءاللہ, مرد دم تک جائیں گے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, میرا تھوڑی ذاتی کام ہے. تو اکیلے جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ گھر سے فیملی؟ نہیں, بہت سارے ساتھی جاتے ہیں, میری فیملی بھی جاتی ہے, اور بھی بہت سارے ساتھی جاتے ہیں. اب تک سٹیج کی دنیا سے یعنی شوبز کی دنیا سے 1000 سے زیادہ لوگ انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا. ان میں جو 2 پوری زندگی مجھے یاد رہیں گے, ایک آپی چکوری اور ایک امان اللہ خان صاحب. جس بھرپور طریقے سے اور جس محبت کے ساتھ جنہوں نے ارکان پورے کیے, جن کے دل میں خوف اللہ کا پیدا ہو گیا, وہ یہ 2 شخصیات ہیں جو میں کبھی بھول نہیں سکتا. یہ جو کتاب ہے نا جی قرآن کریم, اس کے لیے میرے رب نے کہا ہے کہ یہ کتاب خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. باقی لوگوں کو اس کا کوئی نہیں فائدہ ہوگا. تو جو لوگ وہاں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور ڈر گئے, پھر اللہ کے احکام جو ہیں اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے, کامیاب وہی لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ بھئی جتنے بھی دوست احباب ہیں, جیسے آج میرے دل میں یہ خیال ہے کہ عثمان بھائی میرے ساتھ ہوں, آپ مدینہ منورہ میں ہوں اور میں آپ کا خادم ہوں. آپ اس پہ آمین کہیں گے تو دونوں کا کام بن جائے گا. آپ بھی وہاں ہوں گے اور میں بھی وہاں ہوں گا, اور میں وہاں آپ کا خادم ہوں گا انشاءاللہ. تو میں اسپیشلی کنگریچولیشن ہے اردو پوائنٹ والوں کے لیے کہ جب سے یہ آئے ہیں, میں پہلے دن سے ان کو جانتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ اردو پوائنٹ کو قائم کیا تھا, اور آج تک جتنے بھی لوگ اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محنت, مشقت اور خلوص کے ساتھ کام کیا ہے. اس لیے اردو پوائنٹ آج کامیاب چینلوں میں سے ایک ہے. آئی لو اردو پوائنٹ.